حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رازداری کیا ہے، رازداری کے معاملہ کیا ہے؟ تو آپ فرمائیں سب سے زیادہ کامیابی کی صورت جو ہے اس معاملے میں متصبر ہے جس میں اول سے آخر تک رازداری سے کام لیا جائے، یعنی کہ اپنے رازوں کو پناہ رہنے دو، اپنے رازوں کو راز رہنے دو، اپنے رازوں کو ظاہر نہ کرو۔ آپ کی زندگی میں شروع سے لے کے آخر تک ایسے مرحلے آتے ہیں جو کچھ باتیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے سے ظاہر نہ کی جائیں، بلکہ اپنے دشمنوں سے غیروں سے ظاہر نہ کیے جائیں۔ ایک بزرگ کا کلام بھی ہے اور بزرگوں کے کلام سے سنا بھی ہے کہ بندوق سے نکلی گولی، کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلی بات کبھی واپس نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو کامیابی کی طرف دوڑاؤ اور رازداری کو اپنے کامیابی کا درجہ بناؤ، رازداری کو اپنے معاملے میں معمول کر لو اپنی زندگی میں۔ جو ہمیں کامیابی ہوگی وہ رازداری سے ہوگی، ہمارے رازوں سے کسی کو آگاہی نہ ہوگی، اور جب آگاہی نہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی دبا بھی نہیں سکے گا، نہ کوئی ہمیں پریشان کر سکے گا، نہ ہمارے رازوں سے کوئی واقف ہوگا۔ تو اپنی زندگی میں رازوں کو پناہ رکھو اور رازداری اپنے پاس بناؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے اپنے رازوں کو پناہ رکھا، دبائے رکھا، روپوش رکھا، پوشیدہ رکھا، تو بے شک وہی کامیاب ہوا زندگی میں، اور جس نے اپنے کامیاب رازوں کو کامیاب نہ رکھا، وہ اپنے سے معاملات نہ چلائے، تو بے شک وہ شخص ناکام ہو گیا اور وہ شخص اپنی زندگی میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھو اپنی زندگی میں لے کے شروع سے آخر تک اپنے رازوں کو پناہ لیجئے اور اپنے رازوں کو کامیاب بنائیے اور اپنے راضی سے کام لیجئے۔ اور یاد رکھو کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے اور بازو سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائے اور آرام حاصل کرے۔ یہ بہت کامیاب چیز ہے۔ کامیاب ہے وہ جو اپنے زور و بازو سے اٹھ کر اللہ کے احکام بجا لائے اور آرام حاصل کرے، اپنے بازوؤں سے اپنی طاقت سے ایسا کام کرے جو کہ اپنے بازوؤں سے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات بجائے، اللہ کی تمام شریعتوں کو، تمام اس کے فرائضوں کو، اللہ کے حکم کو بجا لائے، اور پھر اسے بجا لانے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ انسان کو آرام ہی آرام ہوگا، نہ کہ اسے پریشانی ہوگی، نہ اسے کوئی دقت ہوگی، وہ بے شک کامیابی حاصل کر سکا۔ اور تیسری بات ہے ایمان اور یقین۔ ایمان کیا چیز ہے اور یقین کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان اور یقین، جس شخص کا ایمان اور یقین درست ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے بے شک۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ایمان اور یقین درست ہو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم در در بھٹکتے پھرتے ہیں، کسی بھی کام کو لے کے چلو، کسی بھی مسائل کو لے کے چلو، دعا کو لے کے چلو، دوا کو لے کے چلو، روزگار کو لے کے چلو، زندگی کے معاملات میں لے کے چلو، دوستی کو لے کے چلو، دشمنی کو لے کے چلو، کوئی راز کو لے کے چلو، کوئی کام کو لے کے چلو، اپنی زندگی میں کسی بھی معاملے کو لے کے چلو۔ جب ہمارا ایمان اور یقین درست ہوگا تو بے شک ہمیں اپنی کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور ہمارا ایمان اور یقین ہمارا درست نہیں ہوگا نا تو بے شک ہمیں ہر جگہ ناکامی ہی ناکامی حاصل ہوگی، اور ہمیں وہ ناکامی ایسی حاصل ہوگی کہ ہم کہیں بھی کامیاب حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہم در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، در بھٹکتے پھرتے رہیں گے، گلی گلی پھرتے رہیں گے، شہر شہر، گلی گلی، کوچے کوچے، لیکن ہمیں اس میں کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو درست اور پختہ رکھنا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر جب ہمارا یقین اور ہمارا ایمان درست رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی حاصل کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں روک سکتی انشاءاللہ تعالی، اور لوگ دیکھتے رہیں گے اور ہم اب کامیاب ہو کر نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اللہ کے معاملے میں بالکل پختگی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا جب بھی کوئی کام کرو تو بالکل اپنے ایمان کو درست رکھو اور اپنے یقین کو بھی درست رکھو۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی کام کرو یعنی کہ اللہ کے سپرد کرنے سے کیا معاملہ، کیا تعلق ہوتا۔ جو شخص اپنے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی راہیں بتا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی بھی کام میں اللہ کے معاملے میں اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے
اس کی راہوں کے یعنی کہ بتا دیتا ہے اور کامیاب کرتا ہے. جو اس کی ہدایت پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے اوپر اپنا کام سپرد کر دیتا ہے تو بے شک میں اس کے کام کے راز، اس کے کام کے راستے اس طرح سے کھول دیتا ہوں، اس طرح سے بتا دیتا ہوں کہ وہ انسان زندگی میں کامیاب ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور دوسرا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت اور رہنمائی عطا فرماتا ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی اور ہدایت عطا فرماتا ہے کہ غیب سے اس کا ایسا انتظام کر دیتا ہے کہ اسے کہیں سے احساس بھی نہ ہو، اسے محسوس بھی نہ ہو، اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میری رہنمائی کہاں سے ہوئی ہے. اور رہنمائی اس کی تبھی اسی جگہ سے ہو سکتی ہے جب وہ اللہ کے راز سے یعنی کہ اللہ پہ اپنا کام سپرد کر دے، اللہ کے اوپر چھوڑ دے کہ بے شک تو سب کچھ کرنے والا ہے، جو تو چاہے عطا فرما دیتا ہے، جو تو چاہے کر سکتا ہے، اور میں نے سارے کام اپنی زندگی کے راز، اپنی زندگی کے کام، اپنی زندگی تیرے نام پہ چھوڑ دی، اور جسے جیسے تو چاہے ویسے سے چلا دے. بے شک میری زندگی کو چلانے والا تو ہے، بے شک مجھے میری کشتی کو پار لگانے والا تو ہے. دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو میری زندگی کو پار لگا دے، نہ کسی میں کوئی ہمت ہے، نہ کوئی اس لائق ہے، سب تیرے محتاج ہیں. اور کیوں نہ ہم سب کچھ چھوڑنے کے بعد میں صرف اللہ اور اللہ کی رسی کو ایسے مضبوط کر کے پکڑ لیں جو ہماری زندگی کو پار لگا دے، اور وہ ہمارا غیر سے انتظامات کر دے، اور ہم اسی پہ بھروسہ کریں، نہ کہ کسی دوسرے پہ بھروسہ کریں. بھروسہ کرنے کا لائق ہی وہی ذات ہے پوری دنیا کو جو چلا رہی ہے، جو زمین زماں کو چلا رہی ہے، مکی بکا کو، چنے چنا کو، خشک کو، تر کو، بحر کو، بر کو، چرندے کو، پرندوں کو، ملائکوں کو، جناتوں کو، فرشتوں کو، ایک ایک کنگ، ایک ایک ریزے کو. غرض کے 18,000 عالم دنیا میں بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ان 18,000 عالموں کو جو دنیا میں چلاتا ہے صرف اللہ ہی ایک اس کی ذات ہے جو چلاتا ہے. ہمیں سوچ تو اپنا گھر بھی نہیں چلتا. تو بے شک اپنے کاموں کو درست رکھو اور سب کچھ اللہ کے حوالے چھوڑ دو. بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور جو ہماری جو سوچ ہے وہ بہتر نہیں ہے. ہم تو وہ مانگتے ہیں جو ہم اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرماتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. اس لیے اپنے کاموں کو صرف اور صرف اللہ کے بھروسے سے چھوڑ دو، وہی ہمارے کاموں کو درست فرمائے گا، وہی بہتر رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کاموں کو سر انجام اور کامیابی تک وہی پہنچائے گی. وہی ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے.